السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: انا محمد و انا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آفتاب ہدا، ماہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاصفیاء، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، صاحب حلتا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں: صلی اللہ علی النبی امہ والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں: صلی اللہ علی النبی امہ والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں: صلی اللہ علی النبی امہ والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے۔ کرتاس کہتے ہیں کاغذ کو۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز روشن تھی، ہر چیز منور تھی، ہر چیز مکمل تھی۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی روشنی سے، اس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز روشن تھی، ہر چیز منور تھی، ہر چیز مکمل تھی۔ وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان، ایک طویل حدیث ہے جس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، حدیث پاک کا، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و انا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں محمد ہوں اور میں ہی احمد ہوں۔ معزز سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار نام ہیں۔ ان ناموں میں جو ذاتی نام ہے وہ ہے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جیسے اللہ، یہ ذاتی نام ہے، اسی طرح لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ بعض علماء نے فرمایا دو نام آپ کے ذاتی ہیں، باقی سارے صفاتی ہیں۔ ایک لفظ محمد اور دوسرا لفظ احمد۔ محمد زمین پر آپ کا نام ہے اور احمد آسمانوں میں نام ہے۔ احمد کہاں ہے؟ آسمانوں میں۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے حواریوں کو تبلیغ کی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کیا، تو اس وقت جو آپ نے نام لیا تھا، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا اسمہ احمد، کہ ان کا نام احمد ہوگا۔
پتا چلا آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے. دو نام ذاتی ہے، ایک محمد جو زمین پر ہے، ایک احمد. حمد کہتے ہیں تعریف کو، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 4 نام حمد سے مشتق ہے. ایک لفظ احمد، محمد، حامد، محمود، 4 نام، اور چاروں حمد سے مشتق ہے، یعنی تعریف سے. محمد، احمد، حامد و محمود. اور میں نے یہ موضوع لیا بھی اس لیے تاکہ آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نام مٹانا ایک ہوتا ہے، نام مٹانا بات یہ ہوتی ہے ذات کو مٹانا. نام بھی آدمی اس لیے مٹاتا ہے تاکہ ذات ہی مٹ جائے، مگر ان پاگلوں کو کیا پتا مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے. آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ. ہاں، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام کوئی مٹا ہی نہیں سکتا. ہاں، ذات کی بات تو دور رہی، نام نہیں مٹا سکتے، کیونکہ نام میں اللہ نے برکت ہی ایسی رکھی ہے. اس چند برکتوں کے بارے میں آپ کے سامنے میں چند باتیں رکھوں گا تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آئی لو محمد جو ہم لکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. یہ کوئی ایسی محبت نہیں ہے جسے توسی اتار دے. ہاں، یہ وہ نشہ ہے نا جو کئی تجربہ کار دواؤں سے بھی نہیں اترتا ہے. یہ نشہ جسے چڑھ جاتا نا، جسے ایک صحابی رسول جسے دنیا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے سمندر میں گھوڑے دوڑائے، اور انہی کے گھوڑوں کو دیکھ کر مفکر اسلام ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر کہا تھا، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو یہ گھوڑے کس نے دوڑائے تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ. واقعیت بہت سارے ہیں مگر مشہور آپ ہی کا واقعہ ہے کہ آپ نے گھوڑا دوڑایا تھا. کس میں؟ سمندر کے اندر. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ 10 جنتی صحابہ میں آپ کا بھی نام ہے. بولو سبحان اللہ. ہاں، جو جنتی صحابہ ہیں نا ان میں ایک نام حضرت سعد بن ابی وقاص کا ہے. ان کی ماں جو ہے نا، ان کی والدہ بڑی سخت تھی، ایمان نہیں لائی تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیفیں دی. آخر کار ماں جب تھک گئی نا کہ یہ سدھرے گا نہیں، اور سدھارنا کس بات سے چاہ رہی تھی کہ یہ ایمان سے پھر جائے، نبی پاک کی بارگاہ میں جو بار بار جاتے ہیں نا یہ بند ہو جائیں. ماں نے کہا بیٹا وہاں جانا چھوڑ دے، اپنے باپ داداؤں کے ایمان پر ایمان لیا، جو باپ دادا تمہارے کرتے تھے نا اسی کو کرتا رہے، چھوڑ دے. اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کو کہا تھا. اور ماں کون ہوتی ہے آپ جانتے ہو، ماں کا مقام کیا ہے سب کو پتا ہے. ماں نے کہا بیٹا چھوڑ دے. بیٹے نے کہا کہ ماں یہ وہ نشہ ہے نا جو کبھی اترے گا نہیں. ہاں، ایک مرتبہ اس نام کی محبت دل میں بیٹھ گئی نا، اب تلوار بھی گردن تک آ جائے نا یہ نام کبھی نہیں مٹ سکتا. ہاں، یہ نام کوئی ہماری زبان سے مٹا ہی نہیں سکتا ہے. حضرت بلال حبشی کو اسی نام سے زمین پر لیٹایا گیا، نہیں کرے آپ، بار بار آپ کو مارا گیا مگر اس نام سے نہیں پھرے، کیونکہ اس نام کی محبت کی چاشنی کچھ اور ہے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے کہا بیٹا چھوڑ دے. کہا ماں نہیں ہو سکتا. پھر ماں تیور میں آئی، اور جب تیور میں آئی نا تو ماں نے کہا بیٹا سون، اگر تو نہیں چھوڑے گا تیری ماں مر جائے گی. اب ماں بیٹے سے کہے مر جاؤں گی تو بیٹے کی حالت کیا ہوگی؟ حضرت سعد بن وقاص نے کہا تھا ماں تو ایک مرتبہ مرنے کی دھمکی دیتی ہے نا، سن تیرا بیٹا اس ساتھ کہہ رہا ہے، جس کی محبت ہمارے دلوں میں گامزن ہو چکی ہے نا، بیٹھ چکی ہے، جسے دنیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے. سنو ماں، تو نے ایک بار دھمکی دی ہے کہ میں مر جاؤں گی، تیرا بیٹا ساتھ کہہ رہا ہے تو میرے سامنے 1000 بار مرے،
1000 बार धमकी देना तब भी साथ के दिल से मोहम्मद अरबी की मोहब्बत खत्म नहीं सोखती। एक बार की धमकी की बात तो दूर रही, तू 1000 मर्तबा मेरे सामने मरेगी ना तब भी इस नाम की मोहब्बत कभी नहीं जाएगी। मां तभी समझ गई ये वो नशा है जिसे दूषी नहीं उतार सकती है। हाँ, ये वो अजीम नशा था। अलगरज उलमा फरमाते हैं हम्द से नबी पाक के 4 नाम मुश्तक है, मोहम्मद, अहमद, हामिद और महमूद। और जहां जहां रब का नाम है ना वहां वहां नबी पाक का नाम मौजूद है, वहां वहां नबी पाक का नाम मौजूद है। मिसाल के तौर पर आप कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, है ना। अल्लाह खत्म हुआ, लफ्ज मोहम्मद शुरू हो गया। पहला दावा है, दूसरा दलील है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये दावा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दलील है। मगर उलमा फरमाते हैं कलमे पर अगर गौर कर लो ना, कलमे पर, तब भी आपको बात समझ में आ जाएगी कि नबी पाक का मर्तबा रब के नजदीक क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की हा खत्म, मोहम्मद की मीम शुरू, बीच में वाव है ही नहीं। ये नहीं कहा कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद नहीं, वाव है ही नहीं। अल्लाह की हा खत्म, मोहम्मद की मीम शुरू हो चुकी है, यानी बीच में कोई फर्क है ही नहीं, बीच में फर्क है ही नहीं। क्या मतलब, वो बादशाह है और उस बादशाह हकीकी का वजीर आला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी लफ्ज अल्लाह की हा खत्म, मोहम्मद की मीम शुरू। उलमा फरमाते हैं अजीब इत्तेफाक अगर देखना हो तो देख लें, लफ्ज अल्लाह में 4 हर्फ है, मोहम्मद में भी 4 हर्फ है, दोनों में 4 हर्फ है। अल्लाह में भी 4 हर्फ, लफ्ज मोहम्मद में भी 4 हर्फ। लफ्ज अल्लाह में 2 लाम, लफ्ज मोहम्मद में 2 मीम, लफ्ज मोहम्मद में 2 मीम। और माशाअल्लाह आप जितने लोग बैठे हो सब तख्ती पढ़ चुके हो, अलिफ से लेकर या तक। आप अगर अलिफ से लेकर या तक की तख्ती पढ़ोगे, अलिफ बा ता सा, तो आप जब पहुंचोगे लाम पर पहुंचोगे तो लाम के बाद मीम का नंबर आता है। किसका आता है? लाम मीम। क्या मतलब, अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। समझ रहे हो ना बात? लाम के बाद मीम का मर्तबा। इसी तरह अल्लाह में 4 लफ्ज, लफ्ज मोहम्मद में भी 4, लफ्ज अल्लाह में 2 लाम, लफ्ज मोहम्मद में 2 मीम। लफ्ज अल्लाह पर 1 तशदीद, लफ्ज मोहम्मद में भी 1 तशदीद। लफ्ज अल्लाह में 1 साकीन, लफ्ज मोहम्मद में भी 1 साकीन। लफ्ज अल्लाह पर तशदीद, लफ्ज मोहम्मद पर भी तशदीद। उलमा फरमाते और मुनासिबत देखनी हो तो उसकी मुनासिबत यह है कि लफ्ज अल्लाह की लाम पर खड़ी जबर है, अल्लाह पर खड़ी जबर है, और मोहम्मद की मीम पर सोई जबर है। क्या मतलब, ये बादशाह है, ये वजीर आला है, ये बादशाह है, ये वजीर आला है। और ये दोनों नाम ऐसे हैं ना, अल्लाह और मोहम्मद, दोनों नाम मुनासिबत में ऐसे। उलमा फरमाते इस नाम का, मिसाल के तौर पर किसी का अगर नाम हो वसीम, वाव हटा दो तो सीम बन गया, सीम का माना ही बदल जाएगा। वसीम का माना अलग है, वाव हटाओ सीम रखो तो सीम का माना बदल जाएगा। मगर अल्लाह और मोहम्मद ये 2 ऐसे नाम है जिस लफ्ज को भी हटाओगे ना तब भी माना बिगड़ेगा नहीं। जैसे लफ्ज अल्लाह की अलीफ, हमजा को हटा दो, अलीफ को हटाओ, लिल्ला बचा, और लिल्ला कुरान में मौजूद है, लिल्लाही माफी समावाती व माफिल अर्द। एक और लाम हटा दो, क्या बचा? लहू, लहू माफी समावाती व माफिल अर्द। एक और लाम हटा दो, बचा हु, तो हु भी कुरान में मौजूद है, इन्नहु हुवा गफूरुर रहीम। और लफ्ज मोहम्मद में भी देख लो, पहली मीम हटाओ, पहली मीम हटाओ, बना हम्द। हम्द का माना होता है तारीफ, हम्द का माना है तारीफ। दूसरी है हटा दो, बना मद। मद का माना होता है खींचना। आप भी हम सब गुनहगारों को खींचकर रब की बारगाह में ले जाते हैं।
رب کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں. اور اسی میم کو ہٹا دو بچا ضال. کیا بچا؟ ضال. اور ضال کا معنی ہوتا ہے گمراہوں کو کھینچ کر رب کی بارگاہ تک پہنچا دینا. یعنی کسی معنی میں بگاڑ ہوتا ہی نہیں ہے. آپ جس لفظ کو بھی ہٹاؤ نا ہر لفظ بامعنی دکھے گا. وہ صرف لفظ محمد ہے. وہ صرف لفظ محمد ہے. اور لفظ محمد ایک ایسا نام ہے نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا نام ہے جنت کے اندر ہر دروازے پر یہ نام لکھا ہوا ہے. جنت کے ہر دروازے پر یہ نام لکھا ہوا ہے. علماء فرماتے جب آواز دی جائے گی نا, ندا دی جائے گی, محمد اٹھو, اٹھ کر جنت میں چلے جاؤ بغیر کتاب و حساب کے. علماء فرماتے اس وقت جن جن کا نام محمد ہوگا سب اٹھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے ان سے بھی حساب نہ لے کر سب کو جنت میں داخل فرما دے گا. یہ اس نام کی برکت ہے. لفظ محمد بولا جائے گا, محمد اٹھو جنت میں چلے جاؤ, سارے محمد اٹھ جائیں گے, سارے محمد. اور اس اٹھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سب کو جنت میں داخل فرما دے گا. اور یہ نام کوئی معمولی نام نہیں ہے. یہ نام کوئی معمولی نام. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ بنایا نا, تو کہا تھا شیس سنو, ایک نام یاد کر لو جو نام مجھے ہر جگہ ہر وقت کام آیا ہے. یہاں تک کہ جب میرا نکاح حضرت حوا سے ہوا نا, تو حق مہر بھی اسی نام پر درود پڑھنا ہوا تھا. اسی نام پر درود پڑھنا ہوا تھا. اور جب زمین پر بھیجے گئے تو توبہ کے قبول ہونے کی جو وجہ بنی تو یہی نام بنا تھا, وسیلہ یہی نام بنا تھا. وہ نام کوئی اور نہیں تھا, وہ نام وہی تھا لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں, میں نے جب آنکھیں کھولی اور جنت کے دروازوں پر دیکھا تو اللہ کے نام کے ساتھ ہر جگہ میں نے لفظ محمد پایا ہے, لفظ محمد پایا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات سے یاد آیا کہ اذان, خطبہ, نماز, ہر چیز میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی پاک کا نام ہے. ہر چیز میں اذان, خطبہ, اقامت, نماز, ساری چیزوں میں آپ دیکھ لیں, ہر چیز میں رب کے نام کے ساتھ نبی پاک کا نام موجود ہے, سوائے ایک چیز کے. ایک چیز ایسی ہے جہاں اللہ کے نام کے ساتھ نبی پاک کا نام نہیں ہے. صرف ایک چیز, ایک جگہ ایسی ہے جہاں اللہ کے نام کے ساتھ نبی پاک کا نام نہیں ہے. کون سی جگہ آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا تو سنیں میرے سے. ہر جگہ رب کے نام کے ساتھ نبی پاک کا نام موجود ہے سوائے ایک جگہ کے, وہ ہے جانور ذبح کرتے وقت. رب کا تو نام ہے, نبی پاک کا نام نہیں ہے. جانور ذبح کرتے وقت رب کا تو نام ہے, نبی پاک کا نام نہیں ہے. تو اب ان گنڈوں کو بھی کہہ دیں نا ہم ذرا سا, ان بے وقوفوں جو گوشت پاک کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو سنی لوگ ہیں وہ گوشت پاک کے نام پہ بکرا کرتے ہیں. میں نے کہا ہم لوگ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں. ایک ہی جگہ ایسی ہے جہاں صرف رب کا نام ہے, وہ جانور ذبح کرتے وقت, وہاں رسول پاک کا نام تک نہیں ہے. پاگلو, جب نبی پاک کا نام نہیں ہے تو ہم گوشت پاک کے نام پہ کب بکرا ذبح کریں گے؟ ہاں, نسبت گوشت پاک کے نام کی ہے, نسبت گوشت پاک کے نام کی ہے. اور نسبت میں گوشت پاک کا مہینہ ہے تو دو باتیں یہ بھی سن لیں آپ. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی لوگ گوشت پاک کا بکرا ہے, یہ کلندری نیاز ہے, یہ فلاں نیاز ہے. تو رب نیاز تو نظر و نیاز یعنی قربانی تو رب کے نام پر ہوتی ہے. یہ معاذ اللہ شرک کر رہے ہیں گوشت پاک کے نام پر. تو ہم نے کبھی بکرے کی زبان گلے پر چھری رکھ کر گوشت پاک کا نام نہیں لیا, رب ہی کا نام لیا ہے. پھر کہا کہ مولا اسے گوشت پاک کے لیے اصال کرتے ہیں, ہاں, تاکہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ورنہ آپ یہ کہو گے کہ گوشت پاک کا بکرا کہنا شرک ہے, تو میں آپ سے بھی کہوں گا تو کل سے یہ کہنا چھوڑ دو فجر کی نماز پڑھی ہے, ظہر کی نماز پڑھی ہے. تیرے باپ نے ظہر کی پڑھی ہے, رب کی نماز پڑھی ہے. ظہر تو وقت کا نام ہے, عصر وقت کا نام ہے, مغرب وقت کا نام ہے, عشاء ایک وقت کا نام ہے. تو یہ جو لفظ بولے جاتے میں فجر پڑھ کے آیا, تو فجر تو ایک وقت کا نام ہے, صبح کے وقت کا نام ہے, ظہر دوپہر کے وقت کا نام ہے, عصر اس وقت کے نام ہے, مغرب بھی اسی وقت کا نام ہے, عشاء اسی وقت کا نام ہے. جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہاں سے آئے, آپ نے کہا مغرب پڑھ کے آؤ, تو مغرب کی نماز تھوڑی پڑھ کے آئے ہو, رب کی نماز پڑھ کے آئے ہو.
رب کی نماز پڑھ کے آئے. اسی طرح بس معاملہ یہی ہے کہ ہم نے غوث پاک کی طرف نسبت کی تو کہا یہ غوث پاک کا بکرا ہے، ورنہ ذبح کے وقت رب ہی کا نام لیا ہے. ذبح کے وقت رب ہی کا نام لیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک ہی جگہ ایسی ہے جہاں اللہ کا تو نام ہے، نبی پاک کا نام ہے. وہ جگہ کون سی ہے؟ جانور ذبح کرتے وقت. علماء فرماتے ہیں اب اس سے ایک سبق سیکھ جاؤ، جہاں ایمان ذبح ہوتے ہو نا وہاں نعرے رسالت نہیں لگتا ہے. وہاں توحید کی آڑ لے کر ایمان تو ذبح کیے جاتے ہیں، نعرے رسالت نہیں لگتا ہے. اور جہاں نعرے رسالت لگ جائے سمجھ جاؤ یہاں ایمان بچایا جاتا ہے. یا رسول اللہ، ہے نا؟ جہاں نعرے رسالت لگتا ہو وہاں ایمان بچایا جاتا ہے. اور لفظ محمد کوئی عام نام نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر وحی ہوئی، اے موسیٰ اٹھو، اٹھ کر جاؤ، ایک کورے کٹکٹ میں ایک آدمی گرا پڑا ہے، مر چکا ہے، اسے اٹھاؤ، کفن دفن دو، اسے اپنے قبرستان میں دفن کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا یہ آدمی تو بڑا گنہگار ہے، یہ آدمی تو بڑا گنہگار ہے، اور اس کے لیے یہ اہتمام کیوں؟ رب نے کہا موسیٰ سنو، اس کا ایک معمول تھا. اگرچہ گنہگار تھا مگر جب توریت کھولتا تھا نا اور توریت میں میرے محبوب کا نام آتا تھا تو جہاں جہاں میرے محبوب کا نام آتا تھا یہ اسے چومتا تھا. کیا کرتا تھا؟ چومتا تھا. اور جب چومتا تھا نا تو اس کی یہ ادا مجھے پسند آ گئی، میں نے اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. علماء فرماتے ہیں، مولانا روم نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، جن عیسائیوں نے اور یہودیوں نے، توجہ چاہوں گا اس بات پر، نبی پاک کے نام کو چوما تھا اپنی کتابوں میں، اللہ نے ان کی آنے والی نسلوں کو نور محمدی سے جگمگا کر مسلمان بنا دیا. اور جن بدبختوں نے بدنصیبوں نے نبی پاک کے نام کی توہین کی تھی، آج بھی اس کی نسل توہین آموز ہے، گستاخ بنی ہوئی ہے. اور صرف ایسا نہیں ہے کہ وہی صرف گستاخ ہے. میں نے کہا نا یہ نام بڑا عجیب نام ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا یہ قوم، پوری دنیا، آج دیکھ لیں محلے میں جمع نہیں ہوتا ہے، ہمارا وہ حال ہے. 10 لوگ جمع ہو جائیں نا تو ہم 10 لوگ لڑتے ہیں پرمکھ کس کو بنا ہے. اگر وہ بن گیا تو 9 لوگ ایسے ہی حسد میں جل جاتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. جماعت کا پرمکھ کوئی بنا تب بھی حسد میں، 10 یہاں جا رہے ہیں، 10 وہاں جا رہے ہیں، 10 وہاں. یعنی ابھی جو ہماری حالت ہے نا، ہم کسی کو قائد ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کسی کے نام پر ہم راضی ہی نہیں ہے. مگر ڈاکٹر اقبال آج سے 45 سے 50 سال پہلے لکھ کے چلے گئے، یہ قوم ایک ہی نام پہ جمع ہو سکتی ہے، وہ نام ہے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، متحد ہونا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہو قلم تیرے ہیں. کیا نہ دیکھا؟ یا آئی لو یو محمد پر جو چرچا چلی پوری دنیا نے دیکھا. ایک ساتھ ایک جھوٹ ہو کر یہ قوم چل پڑی، اور جب چلی حیران ہو گئی دنیا، یہ کیا ہو گیا؟ کیونکہ یہی وہ نام ہے جس نام پر امت متفق ہو سکتی ہے، جس نام پر امت متحد ہو سکتی ہے. وہ نام کوئی اور نہیں ہے، وہ نام ہے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مگر آپ دیکھیں کہ جنہوں نے گستاخیاں کی ان کی نسل بھی بد نصیب ہو گئی، انہیں توفیق نہ ہوئی. کیوں؟ آج بھی دیکھیں چند بد نصیبوں نے یا رسول اللہ یا محمد مسجدوں سے اور سنگ مرمر کے ماربلوں سے کھڑیچ کر نکالا ہے. اور نکالنے والے کوئی اور نہیں تھے، ٹوپی داری والے ہی تھے. ہاں، تو قوم کو سمجھا دو اور بتلا دو یہ وہ نام ہے نا جس نام پر ہم غیروں سے بھی لڑے ہیں. اور جب بات اپنوں کی آ گئی ہو نا تو پھر چاہے وہابی ہو، نیچرانی ہو، قادیانی ہو، جماعتی ہو یا کوئی بھی ہو، ہم اس سے لڑ گئے. اور اس نام پر تو دنیا نے دیکھا ہے، بدر میں اسی نام کے سامنے بانجے کے سامنے ماموں آیا، نہیں دیکھا. باپ کے سامنے بیٹا آ گیا، نہیں دیکھا. بھتیجے کے سامنے چچا آیا، نہیں دیکھا. اس نام پر رشتہ داروں نے جب رشتہ داری نہیں دیکھی تو ہم غیروں کو کب دیکھیں گے؟ ہاں، اس نام پر تو جنگ چھڑی نا تو دنیا نے دیکھا. جب ہم نے اپنوں کو نہیں دیکھا ہم غیروں کو کیا دیکھیں گے؟ اور اپنوں کی تو بات کیا کہ اپنوں نے
नाम लेकर कलमा पढ़कर जिन्होंने मस्जिद नबी से या की या मोहम्मद या रसूलुल्लाह खुरेचा हो, और कई इलाकों में मसाजिदों से या मोहम्मद या रसूलुल्लाह उखेड़ कर गिराया हो जमीन पर, याद रखना उन बदनसीबों से न कल रिश्तेदारी अच्छी थी, न आज, न कयामत तक। ऐसे लोगों के ताल्लुक से इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने साफ लफ्जों में लिखा है कि उनको दूध से मक्खी की तरह अलग कर दो, दूध से मक्खी की तरह अलग कर दो, क्योंकि ये नाम सौदागरी नहीं करता, ये नाम सौदागरी नहीं करता। इस नाम की मोहब्बत जिस दिल में आ जाए वो कभी मुनाफिक नहीं होता, हाँ पक्का मोमिन बन जाता, कामिल मोमिन बन जाता, अकमल मोमिन बन जाता। बस शर्त है कि मोहब्बत सिर्फ जुबानी दावे से ना हो, मोहब्बत सिर्फ जुबानी दावे से ना हो। और ये नाम तो ऐसा है कि मौलाना जमील उर रहमान कादरी साहब ने अलैहि रहमत व रिजवान है तो इस नाम पर पूरी नात लिख दी है, हाँ पूरी नात लिखी है। अब जब हालात ऐसे हो, माहौल ऐसा हो, तो मैं चाहता हूं मैं अकेला क्यों बोलूं, आप सब भी बोलेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ोगे ना मेरे साथ मिलकर इंशाअल्लाह, पढ़ोगे इंशाअल्लाह। हाँ एक जबान होके सबको पढ़ना है, ये नाम को याम नाम नहीं है इंशाअल्लाह, ये नाम बड़ा बाबरकत नाम है। इस नाम की बरकत से क्या क्या होता है वो मौलाना जमील रहमान साहब ने अलैहि रहमत रिजवान ने जो लिखा है, आप मेरे साथ पढ़ते चले जाएं। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आंखों का तारा। हर नाम पर जब जब मोहम्मद आए चूमते जाएं अल्हम्दुलिल्लाह। चूमना सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत है, हाँ जिसने ना कहा हो वो जाए और अपने आप को बेनूर बनाए, हम चूम कर अपनी आंखों को नूर वाला बनाते हैं। तो पढ़े बुलंद आवाज से, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, अल्लाह अकबर रब्बुल उला ने, अल्लाह अकबर रब्बुल उला ने हर्शे पे लिखा नामे मोहम्मद, हर्शे पे लिखा नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद, शैतान क्यों हो इस पर मुसलमान, शैतान क्यों हो इस पर मुसलमान, रब को है प्यारा, बुलंद आवाज से, रब को है प्यारा नामे मोहम्मद, अल्लाह वाला दम में बना दे, अल्लाह वाला दम में बना दे, अल्लाह वाला नामे मोहम्मद, अल्लाह वाला नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, नूह खलीलो मूसा ईसा, नूह खलीलो मूसा ईसा, सबका है आका नामे मोहम्मद, सबका है आका नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला। हम तो गुनहगार हैं, सियाकार हैं, हम क्या ले जा सकते हैं, मगर हमारे बड़ों ने हमें समझाया है कि जब पूछा जाए तो क्या कहना है, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या,
پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ اور کیوں نہ قربان ہو ہم اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کی ذات پر، جنہوں نے ہمیں اس نام کی برکتیں سکھا دی، اس نام پہ جینا سکھا دیا، اس نام پہ مرنا سکھا دیا۔ اپنے رضا کے قربان جاؤ، اپنے رضا کے قربان جاؤ، جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد۔ اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد، آجا سما جا نام محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ لب نے اس نام میں لفظ محمد کہتے ہیں سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا، یعنی جس کی تعریف کی جائے ختم ہی نہ ہو، جس کی تعریف ختم ہی نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ احمد کہتے ہیں تعریف کرنے والا، کیا مطلب؟ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ محمد کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، یعنی نبی پاک اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے اور اللہ محمد کی سب سے زیادہ تعریف بیان کرنے والا۔ یہ اس دونوں معنوں کا یہی مطلب ہے، یعنی آپ سب سے زیادہ رب کی تعریف کرتے، رب سب سے زیادہ محمد کی تعریف کرتا۔ اس لفظ میں برکت ہی رب تبارک و تعالیٰ نے اسے رکھی ہے، اور یہ نام ایسا نام ہے نا، صحابہ کرام آئے تھے نا حضور کی بارگاہ میں، آج کا جو واقعہ بنا ہے نا یہ اسی پر ہے۔ صحابہ کرام آئے، آ کر کہنے لگے حضور گجب ہو گیا۔ بولے کیا ہوا؟ کہ وہ لوگ آپ کو گالی دیتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، کاہن کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ آپ کے تعلق سے کہہ رہے ہیں یہ جھوٹی باتیں ہیں، قرآن نازل نہیں ہوا، یہ اپنی من گھڑت باتیں کہتے ہیں، محمد یہ ہے، محمد وہ ہے، محمد یہ ہے، معاذ اللہ۔ تو نبی پاک مسکرائے، مسکرائے۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس آ کے شکایت کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا نام لے لے کر برائی کر رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ کہا بے وقوف ہیں، جو لفظ محمد بھی کہے گالی بھی دے۔ پہلے تعریف کر رہے ہیں محمد، سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا جادوگر ہے، یہ کیا ہوا؟ ساحر ہے۔ تو حضور نے فرمایا اتنے بڑے عربی، عرب میں پیدا ہونے والے، عربی جاننے والے اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ میری تعریف بھی کر رہے ہیں، بعد میں میری برائی بھی بیان کر رہے ہیں، میری برائی بھی بیان کر رہے ہیں۔ جب یہی بات صحابہ کو پتا چلی نا، فوراً کہا یا رسول اللہ آپ نے عجیب بات بتا دی کہ محمد کہے پھر برائی کرے، ان سے پاگل کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد کہہ رہے ہیں۔ محمد کیا مطلب؟ سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا۔ تو پہلے تعریف کر رہے ہو پھر گالی دے رہے ہو، تم سے زیادہ بے وقوف کوئی ہے ہی نہیں۔ جب حضور نے صحابہ سے یہ کہا نا، صحابہ عاشق تھے، سمجھ گئے کہ واہ کیا بات کہہ دی، مگر جب یہی بات ان کو پتا چلی نا تب انہوں نے نام بدل ڈالا، نام بدل ڈالا۔ اب محمد کہہ کے گالی نہیں دیتے تھے، اب کیا کہہ رہے تھے؟ مزمم ایسا ہے، مزمم ایسا ہے۔ صحابہ پھر آئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو اب مزمم کہہ کے گالی دے رہے ہیں۔ تو رب کے پیارے حبیب نے کہا اب تو خوش ہو جاؤ، رب نے میری گالی کا رخ مزمم کی طرف کر دیا۔ انا محمد، میں محمد بن کے آیا ہوں، میں تو محمد ہوں، مزمم میرا نام ہی نہیں ہے، مزمم میرا نام نہیں ہے۔ رب نے انتظام کر دیا کہ اب وہ مزمم کو گالی دے رہے ہیں، میرا نام مزمم ہے ہی نہیں ہے۔ میں کون ہوں تو سنو، انا محمد وانا احمد، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے محمد بنایا، مزمم نہیں بنایا۔ مزمم نہیں بنایا تو آج کل کے بے وقوف نام مٹانا چاہے تو نہیں مٹ سکتا، یاد رکھے۔ مولا کائنات نام مٹانے کی بات آئی ہے تو میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں، حدیبیہ، صلح حدیبیہ، جہاں 1500 صحابہ نے نبی پاک کی انگلیوں کا پانی پیا تھا، بولے سبحان اللہ، ہے نا، چشمہ پیا تھا، جو چشمہ جاری ہوا تھا۔
नबी पाक की उंगलियों से। उसमें जो सुलह हुई थी ना दोनों के दरमियान में, तो हुजूर ने मौलाए कायनात अली अल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से कहा था, अली यहाँ आओ, सुलहनामा लिखो, लिख कर उनके सामने दे दो। जब सुलहनामा लिखा गया ना, तो हजरत मौलाए कायनात ने सुलहनामा में लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या लिखा था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरी इबारत लिखी सुलहनामा की। ये सुलहनामा गया कुफारों के पास, मुशरिकों के पास। जब मुशरिकों के पास पहुंचा ना, तो उन्होंने कहा कि हम उनको रसूल मानते नहीं, तो तुमने ये लफ्ज क्यों लिखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह? इसे मिटा दो। क्या कहा था? इसे मिटाओ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। देखें तेवर, आजकल के लोगों के भी यही तेवर है। बस इतना ही कहो, आलिमुल गैब ना कहो, ये ना कहो, वो ना कहो। मैंने कहा बेवकूफ, बाप की बोली बोल रहा है, बाप की बोली बोल रहे हो, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है कब्र से पहले। हाँ, बाप की बोली वहां बोलो, वरना बंदर बना दिए जाओगे, हाँ सुवर बना दिए जाओगे। हाँ याद रखना। अलगरस जब कहा ना इतना मिटा के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो, हम नहीं मानते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों लिखा? जब ये बात नबी पाक के पास पहुंची तो हुजूर ने कहा अली आओ, इसे मिटा दो। मौला अली ने दो लफ्ज कहे थे, या रसूलुल्लाह मैं आपका नाम नहीं मिटा सकता। अली में वो जुर्रत नहीं जो लिख दूं फिर मिटाऊं, नहीं, ये नहीं हो सकता। एक रिवायत में ये कि आपने कसम उठाई, कसम खुदा की मैं आपको नहीं मिटा सकता। दो लफ्ज कहे, पहला क्या कहा? मैं आपके नाम को नहीं मिटा सकता, और दूसरे में कसम खा के कहा, कसम खुदा की मैं आपको नहीं मिटा सकता। क्या मतलब हुआ? नाम को मिटाना जात को मिटाना है। तो जिन्होंने मस्जिद नबी से या मोहम्मद मिटाया है ना, उन्होंने सिर्फ नाम नहीं मिटाया, जात को मिटाना चाहा। इसीलिए आला हज़रत ने कहा अब उनको बेटियां मत दो, इनके वहां शादी ना करो, क्योंकि उन्होंने सिर्फ नाम नहीं मिटाया, जात मिटानी चाहिए, जात को मिटाना चाहा। अलगरज आपने कहा या रसूलल्लाह मुझसे नहीं होगा, ये काम मुझसे नहीं होगा कि मैं आपको, खुद नबी पाक ने अपने हाथ से उसे हटाया, अपने हाथ से हटाया, मगर मौला अली ने हाथ तक ना लगाया। मैं नहीं करूंगा, इन्हें ना मानना है ना माने, हम मान रहे मानते रहेंगे, हम मान रहे मानते रहेंगे। यही तो बात थी जो साद इब्न वक्कास ने अपनी वाली से, अपनी मां से कही थी, 1000 बार मर जा, इस नाम की मोहब्बत नहीं निकलेगी। हजरत सिद्दीक अकबर ने यही तो कहा था अपने बेटे से, बेटे सुन, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता ना, उस नाम की कसम जो हमारे दिल के अंदर मौजूद है, मुझसे मोहम्मद, मैं तुझे वहीं मार देता, नहीं जिंदा रहता तू, मैं ये ना देखता तू मेरा बेटा, क्योंकि इस मोहब्बत की चाशनी कुछ और है। लिहाजा इस नाम में अल्लाह ने बरकतें इसी रखी है। अल्लाह तबारक व तआला इसी नाम पर हमें जिंदा रखे, इसी नाम की मोहब्बत में हमारी आने वाली नस्लों को जिंदा रखे। लिहाजा मुसलमानों होश के नाखून ले, नाम में जब इतनी बरकत है, उनकी सीरत में कितनी बरकत होगी, उनकी सुन्नत में कितनी बरकत होगी। लिहाजा उनके तरीक़ों को अपनाएं। आजकल जो हमने फैशन बनाया हुआ है, हीरो हीरोइन को अपना कायद मानते हैं, कोई कायद नहीं है, सब झूठे हैं, मर के सब कब्र में जाएंगे, और कब्र में जाकर उनका कोई हश्र होने वाला नहीं है। याद रखना, जो कब्र में ज़ात काम आएगी वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो मीज़ान पे काम आएंगे वो है, हाँ, जो पुल सिरात पे काम आएंगे वो है, हाँ, जो आबे कौसर बढ़ के पिलाएंगे वो है। जहां सबका साथ छूटेगा, सिर्फ एक जात काम आएगी। जब उस जात ही को काम आना है तो पूरी जिंदगी उसी जात के नाम पर न क्यों न गुजार दें। लिहाजा अब नाम में इतनी बरकत है, उनकी सीरत व सूरत, उनके किरदार व अमल में कितनी बरकतें होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुन्नत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व